اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ کیمسٹری کے لیکچر نمبر 6 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مکسچر آمیزہ کو ایکسپلین کریں گے۔ اس سے پچھلے لیکچروں میں ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ کیمسٹری میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ، مکسچر، سولوشن، یہ 4 مین چیزیں ہیں جن کے گرد کیمسٹری گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ کولائڈز بھی ہیں اور سسپینشنز بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ جو بحث ہے کیمسٹری میں ڈسکس ہے وہ ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ، مکسچر اور سولوشن ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم مکسچر کے بارے میں بات کریں گے۔ مکسچر یا آمیزہ کسے کہتے ہیں؟ مکسچر is an impure substance in which 2 or more substances are combined physically without any specific ratio۔ مکسچر کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا ایسا ملاپ ہوتا ہے جس میں کمپوننٹس، اجزاء، پارٹس کیمیکلی آپس میں کمبائنڈ نہیں ہوتے، کیمیائی طور پر ملے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ طبعی طور پر ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے ملنے کے لیے کوئی فکس ریشو نہیں ہوتی۔ ہم مکسچر کے کمپوننٹس کو، اجزاء کو کسی بھی ریشو سے آپس میں ملا سکتے ہیں۔ اب اس کو چند مثالوں سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کمپاؤنڈ اور مکسچر کا ڈفرینس بھی رہے۔ پانی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ یہ بھی 2 چیزوں سے بنا ہوتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ لیکن پانی کے اندر جو اس کے کمپوننٹس ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان کی اپنی پراپرٹی غائب ہو چکی ہوتی ہیں، یہ کیونکہ آپس میں کیمیکلی ملی ہوتی ہیں، اور پانی بالکل ایک نیو سبسٹینس کے طور پر اور ایز پیور سبسٹینس کے طور پر وجود میں آتا ہے، اور اس کی کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ مکسچر میں کیونکہ اس کے کمپوننٹس فزیکلی آپس میں کمبائن ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اس لیے کمپوننٹس کی اپنی پراپرٹیز بھی باقی رہتی ہیں۔ چلیے اس کو ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سالٹ، یعنی کوئی نمک لیتے ہیں ہم اور اسے پانی میں مکس کرتے ہیں تو یہ ایک مکسچر بنے گا۔ ہم بہت تھوڑی سی کوانٹٹی بھی سالٹ کی لیں اور 1 گلاس پانی میں مکس کر دیں، وہ بھی مکس ہو جاتی ہے، یہ بھی مکسچر بن گیا۔ اور تھوڑا سا مزید اس میں ملا دیں، وہ اور بھی اس میں مکس ہو جاتا ہے، اور اگر اس طرح ملاتے رہیں تو کچھ دیر تک وہ مکس ہوتا ہی رہے گا، اور پانی اور سالٹ یعنی نمک کا ایک کمبینیشن ہمیں مل جائے گی۔ لیکن اس کمبینیشن میں، اس ملاپ میں سالٹ اپنی پراپرٹیز کو باقی رکھتا ہے۔ اگر ہم اس پانی کو چکھتے ہیں تو چکھتے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں سالٹ موجود ہے، اور پانی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ریشو ہم اپنی مرضی سے بدل بھی سکتے ہیں، کم یا زیادہ نمک پانی میں مکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پانی اور سالٹ کو ہم آپس میں ملاتے ہیں تو یہ کمپاؤنڈ نہیں بنتا بلکہ ایک مکسچر بن جاتا ہے، کیونکہ سالٹ پانی میں مکس ہونے کے بعد بھی اپنی پراپرٹی کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سالٹ اور سینڈ یعنی نمک اور ریت کو کسی چائنا ڈش، کسی پلیٹ میں لے کر مکس کر دیں تو یہ بھی آپس میں مکس ہو جائیں گے، اور اس طرح جو ہمیں ایک کمبینیشن ملے گی، یہ بھی سالٹ اور سینڈ، نمک اور ریت کا مکسچر ملے گا۔ اس سچویشن میں بھی سالٹ اور سینڈ دونوں اپنی پراپرٹیز کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے مکسچر میں تو آپ کو سالٹ کے پارٹیکل الگ نظر آئیں گے اور سینڈ یعنی ریت کے پارٹیکل الگ نظر آئیں گے،
دونوں کا کلر بھی باقی رہے گا. تو اس طرح یہ دو چیزیں آپس میں ہم نے ملائی ہیں، یہ فزیکلی مکس ہو جاتی ہیں اور کمپوننٹس اپنی پراپرٹیز کو باقی رکھتے ہیں. سالٹ اور سینڈ کو ہم کسی بھی کوانٹٹی میں آپس میں مکس کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ریشو کوئی اسپیسیفک فکس نہیں ہوتی. جبکہ میں نے پانی کی جو مثال دی تھی تو کمپاؤنڈ کے والے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پانی کے ہر 9 گرام میں 8 گرام آکسیجن ہوتی ہے اور 1 گرام ہائیڈروجن ہوتی ہے ایز ماس، یعنی ود رسپیکٹ ٹو ویٹ یا وزن کے لحاظ سے. اگر ہم کم یا زیادہ ریشو سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملائیں گے تو کبھی بھی وہ مل کر پانی نہیں بنائیں گے، ہمیشہ 1 اور 8 کی ریشو سے ہی مل کر پانی بنائیں گے. جبکہ سالٹ اور سینڈ کو ہم کسی بھی ریشو سے ملائیں تو ایک مکسچر بن جائے گا. اسی طرح سالٹ اور شوگر کو ملا کر بھی ہم مکسچر بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی کسی بھی ریشو میں ہم ان کو آپس میں مکس کر سکتے ہیں. تو یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے آئی، یہ سب مکسچر کی ہیں، آمیزے کی ہیں. ان میں سے اگر آپ پہلی ایگزامپل کو دیکھیں گے، یعنی سالٹ پلس واٹر، تو آپ اس میں یہ بات نوٹ کریں گے کہ سالٹ اور واٹر جب آپس میں مکس ہو جاتے ہیں تو دونوں نظر آنے کے لحاظ سے، یعنی دیکھنے میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. سالٹ الگ نظر نہیں آتا، پانی الگ نظر نہیں آتا. البتہ جب ہم چکھتے ہیں پانی کو، چیک کرتے ہیں، تو اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پانی میں سالٹ ہر جگہ موجود ہے، سالٹ نے اپنی پراپرٹی کو باقی رکھا. لیکن دیکھنے کے لحاظ سے پورے کا پورا مکسچر ایک جیسا نظر آتا ہے. ایسے مکسچر کو مونو فیز مکسچر کہتے ہیں، اور مونو فیز مکسچر ہی کا جو اگلا نام ہے وہ سولوشن ہے، محلول ہے. تو سالٹ کو جب پانی میں مکس کر دیتے ہیں بنتا تو مکسچر ہے، لیکن اس مکسچر کی حالت ایک ہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو یک فیزی مونو فیز کہتے ہیں، اور مونو فیز مکسچر کا دوسرا نام سولوشن ہے. باقی یہ جو دوسری 2 مثالیں ہیں سالٹ اور سینڈ، اس میں ہمیں سالٹ الگ نظر آتا ہے، سینڈ الگ نظر آتا ہے. اور سالٹ اور شوگر کو ملائیں گے تو اس میں بھی ہم اگر غور سے دیکھیں گے تو سالٹ کو ہم الگ پہچان لیں گے، اگرچہ دونوں کے کلر سیم ہوتے ہیں وائٹ، لیکن سالٹ کے پارٹیکل الگ شیپ کے ہوتے ہیں اور شوگر کے پارٹیکل الگ شیپ کے ہوتے ہیں. غور سے دیکھنے سے ہم ان دونوں کو الگ الگ فیل کر سکتے ہیں. تو یہ جو دوسری 2 مثالیں ہیں سالٹ پلس سینڈ یا سالٹ پلس شوگر، یہ 2 فیز مکسچر ہے، انہیں ہم سولوشن نہیں کہتے. تو مکسچر کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں اس بیس پر، یعنی اس کے فیز کی بیس پر، مونو فیز مکسچر اور سولوشن، اور دوسری پولی فیز مکسچر. پولی فیز مکسچر یعنی زیادہ حالتوں والا. تو یہ جو اوپر کی 2 مثالیں دی ہیں پہلی کے بعد، یعنی جس میں لکھا ہوا 2 فیز مکسچر، تو یہ جو 2 فیز ہیں، یہ 2 فیز ہوں یا اس سے زیادہ فیز ہوں، سب کو ہم پھر پولی فیز کہتے ہیں. یعنی مونو فیز کے بعد اگر ایک فیز سے زیادہ فیز ہوں مکسچر کے تو پھر ہم انہیں پولی فیز مکسچر کہتے ہیں. تو ان کی بہت زیادہ قسمیں بنائی جا سکتی ہیں، الگ سے کیٹیگری نہیں شو کی گئی. تو آپ چاہیں تو بے شمار قسمیں اس کی خود ہی بنا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل میں نے یہاں پولی فیز کی دی ہے. آئرن فلنگز، یعنی لوہے کا برادہ لے لیں، یہ بریکش ہوتا ہے. اگر تازہ تیار کیا ہوا ہے تو براؤن سا ہوگا، بالکل ہی تازہ ہے تو پھر فریش جو ہے وہ آئرن کا جو اصلی کلر ہے اس میں ہوگا. لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو یہ ڈارک براؤن سا یا بلیکش ہو جاتا ہے. اگر آپ آئرن فلنگ لیتے ہیں لوہے کا برادہ، اور سالٹ لیتے ہیں اور سینڈ لیتے ہیں، ان تینوں کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ 3 فیز مکسچر بن جائے گا. یعنی یہ بھی پولی فیز ہوگا. اس میں آئرن فلنگ کا کلر الگ نظر آئے گا، سالٹ کا وائٹ کلر الگ سیپریٹ فیل ہوگا، اور سینڈ کا جو کلر ہے برونش یا یلوش وغیرہ وہ ہمیں الگ نظر آئے گا. اس طرح پولی فیز بہت سے بنائے جا سکتے ہیں. آپ پانی کے اوپر لکڑی کا برادہ تیرا دیں، یہ بھی ایک پولی فیز مکسچر بن جاتا ہے. اور اوپر کچھ کاغذ کے پیسز بھی چھوڑ دیں تو یہ ایک 3 فیز ہو جائے گا. اس طرح پولی فیز مکسچر کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ یہ کتنی قسموں کے ہیں. البتہ جو مونو فیز مکسچر ہے
اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو اس کو پہلا نام تو اس کا سولوشن ہے. پھر سولوشن کی ڈیفینیشن ابھی میں نے بتائی تھی، جس طرح کے مونوفیز مکسچر کو ہی سولوشن کہتے ہیں. تو سولوشن از اے مونوفیز مکسچر آف مور دین ون سبسٹینسز. ایک سے زیادہ چیزوں کا مونوفیز مکسچر کوئی بھی ہو، 2 چیزیں ملائی ہوئی ہوں یا 3 ملائی ہوئی ہوں، ایسی ساری چیزوں کو ہم سولوشن کہیں گے، ایسے سارے مکسچرز کو. ایک مثال جیسے شوگر پلس واٹر ہے، یعنی پانی کے اندر اگر ہم چینی ملا دیں تو اس کا ایک ہی فیز ہوتا ہے. شوگر ہمیں الگ فیل نہیں ہوتی مکس ہو جانے کے بعد، اور پانی الگ نظر نہیں آتا. جب چینی شوگر پانی میں ڈیزولو ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان دونوں کو دیکھ کر الگ الگ یعنی ریکوگنائز نہیں کر سکتے. البتہ اگر ہم اسے چکھتے ہیں سولوشن کو تو پھر ہمیں اس چینی کا الگ پتہ چل جاتا ہے اپنے ٹیسٹ سے، مٹھاس کی وجہ سے، سویٹنس کی وجہ سے. تو یہ ایک اور مثال آگے سامنے آ گئی. اس سے پہلے اوپر میں نے مثال دی تھی آپ کو، سالٹ کو اگر پانی میں مکس کر دیں، جب وہ پانی میں ڈیزولو ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک مونوفیز مکسچر یعنی سولوشن بنتا ہے. اس طرح یہ 2 کمپوننٹس کا ہے. ہم 3 کمپوننٹس بھی لے سکتے ہیں، یعنی پانی کے اندر شوگر بھی مکس کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں سالٹ بھی مکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کے اندر کوئی مثال کے طور پر لیمن جوس جو ہے، لیمو سے ارک نکال کر، جوس نکال کر وہ بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں. تو وہ سارا ایک سے زیادہ، 2 سے زیادہ، 3 سے زیادہ، یعنی اس طرح وہ زیادہ کمپوننٹس والا سولوشن بن سکتا ہے. ہاں، اگر کسی بھی سولوشن میں کمپوننٹس الگ الگ نظر آ رہے ہوں تو ہم پھر اسے مونوفیز نہیں کہیں گے، وہ پھر پولی فیز ہوگا، اور پھر اسے مکسچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو سولوشن اور مکسچر کیا ہے، کمپاؤنڈ کسے کہتے ہیں، ان کی کہانی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ جو سولوشنز کی بات کرتا چلو مزید، تو سولوشن کی مختلف انداز میں کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اس کی قسمیں بنائی گئی ہیں محلولات کی. ایک تو کمپوننٹس کی بیس پر ہیں، اور ایک اماؤنٹ آف سولیوٹ کی بیس پر ہے. اماؤنٹ آف سولیوٹ کا کیا مطلب ہے؟ سولوشن میں جو کمپوننٹ، جو جز زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ کوانٹٹی میں جو بھی کمپوننٹ ہوتا ہے، ہم اسے سولوینٹ کہتے ہیں، محلل. اور جو کم کوانٹٹی میں ہوں گے، میکسیمم والے سے جو کم کوانٹٹی میں ہوں گے، گریٹس سے، تو وہ سارے کے سارے سولیوٹ کہلائیں گے. جیسے پانی اگر آپ 1 گلاس لیتے ہیں اور اس میں 1 چمچ 1 ٹی اسپون سالٹ یا شوگر مکس کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو 1 گلاس پانی ہے وہ سولونٹ یعنی محلل کہلائے گا، اور نمک یا چینی جو آپ نے 1 چمچ پانی میں مکس کیے اور ڈیزول کر دیے، یہ سولیوٹ یعنی منحل کہلائیں گے دونوں. اور اگر آپ دونوں کو ہی مکس کر دیتے ہیں تو دونوں ہی منحل کہلائیں گے، یعنی شوگر اور سالٹ دونوں مکس کرتے ہیں 1 گلاس پانی میں تو یہ دونوں ہی سولیوٹ ہوں گے، اور پانی جو ان دونوں سے زیادہ کوانٹٹی میں ہے وہ سولونٹ یعنی محلل کہلاتا ہے. تو سولونٹ سے چونکہ سولیوٹ کم ہوتا ہے تو سولیوٹ کی مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، اس بنیاد پر پھر سولوشن کی مختلف قسمیں بنائی جاتی ہیں. ایک ان سیچوریٹڈ سولوشن ہے، پھر سیچوریٹڈ سولوشن ہے، سپر سیچوریٹڈ سولوشن بھی ہوتے ہیں. اس طرح یہ 3 قسمیں یہ کوانٹٹی آف سولیوٹ کی بنیاد پر یعنی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو کمپوننٹس کی فیز ہیں، حالت، اسٹیٹس، یعنی سولڈ، لیکوڈ، گیس، اگر اس بنیاد پر بنائیں تو پھر مزید 9 قسمیں ہو جاتی ہیں. تو ہم اس بارے میں انشاءاللہ سولوشن اور اینڈ سسپینشن والے چیپٹر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، یعنی کائنڈس آف سولوشن پر الگ سے انشاءاللہ مزید بات ہوگی. تو امید ہے آپ لوگوں کو مکسچر کا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کمپاؤنڈ سے کس طرح ڈفرینٹ ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اب اجازت چاہوں گا، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ کو جو ہے ہمارے یہ لیکچر پسند آتے ہیں اور سمجھ میں بھی آتے ہیں اور آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں تو ضرور ہمارے لیکچرز کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل
اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.